ثاقب، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ اگر بیرسٹر علی ظفر نہیں بننا چاہتے، ایک تو وہ کیوں نہیں بننا چاہتے، اس بارے میں کیا اطلاعات ہے؟ اور اگر وہ نہیں بننا چاہتے تو پھر ان کی جگہ اب کون آئے گا؟ بیرسٹر علی گوہر ہی ہوں گے دوبارہ سے؟ جی، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز تھے ان میں جو نامینیشن فارم جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب ان کے سیکرٹری جنرل ہوں گے، بیرسٹر گوہر چیئرمین کے امیدوار ہوں گے، انہوں نے پورا پینل جمع کرا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز طے ہو گئی کہ بیرسٹر علی ظفر نہیں آ رہے، بیرسٹر گوہر ہی چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے۔ اب بیرسٹر علی ظفر کیوں نہیں بنے؟ تقریباً 3 روز قبل جب ان کی نامزدگی ہوئی، تقریباً 3 بجے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی اڈیالہ جیل کے باہر، تو اگلے روز تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا، تو وہیں پہ میری ملاقات ہوئی بیرسٹر علی ظفر سے۔ تو ان سے پوچھا میں نے کہ کیسے آپ جو ہے وہ مینج کریں گے، آپ لیگل گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں کیسے مینج ہوں گی؟ تو ان کا جواب جو تھا، میرا خیال میں اسی وقت یہ پتا چل گیا تھا کہ آپ وہ نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رات میری نامزدگی ہوئی اور رات کو مجھے اتنی کالیں آئی ہیں پورے ملک سے کہ کسی کا کوئی مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، کسی کی کوئی ٹکٹ کا معاملہ تھا، کسی کی اور سیٹ کا معاملہ تھا۔ تو اس طرح کا انہوں نے کہا کہ اگر میں پھر جی بالکل پوری، انہوں نے کہا کہ پوری رات میں جو ہے وہ رات گئے تک وہ کالیں اور میسیجز اور وہی دیکھتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں لیگل گراؤنڈز پہ جتنے بھی لیگل میٹرز ہیں عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے وہ دیکھ رہا ہوں، تو ایک ہی میں چلا سکتا ہوں، 2 جو ہے وہ نہیں چلا سکتا۔ تو اسی وقت ان کا ذہن تھا کہ میں جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا جو عمران خان صاحب سے کہ میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہتا، آپ جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے وہ لے کے آئیں۔ اچھا، ان دا فرسٹ پلیس ثاقب، ان دا فرسٹ پلیس آیا ہی کیوں تھا علی ظفر صاحب کا نام؟ اس بارے میں ذرا بتائیے گا پہلے، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے چیئرمین شپ کے لیے ظاہر انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا، منتخب بھی ہوئے تھے، بیرسٹر علی ظفر کا نام کیسے آیا تھا بیچ میں؟ جی یہ جو ایک چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ایک تو الیکشن میں ووٹ ایک نام پہ پڑا ہے، نہ بیرسٹر گوہر، نہ بیرسٹر علی، نہ لطیف کھوسا، نہ سلمان اکرم راجہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر بنے یا گوہر بنے وہ ایک فارمیلٹی ہے۔ تیسرا جو سوال آپ نے پوچھا ہے، یہ نومینیشن پہلے بھی عمران خان صاحب نے کی تھی بیرسٹر گوہر کی، ابھی بھی 4 دن پہلے جب نومینیشن ہوئی تو وہی انہوں نے اڈیالہ جیل میں جب ملاقات ہوئی وکلا کے، انہوں نے نومینیشن کر دی کہ آئندہ انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے۔ باہر آ کے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اندر جو ہے وہ جیل میں بیٹھے جو ہے ہمارے لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کے بعد جو ہے بیرسٹر علی ظفر نے میرا خیال میں دوبارہ ریکویسٹ کی ہے اور وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے لایا گیا اس چیئرمین پی ٹی آئی بطور چیئرمین پی ٹی آئی۔ نے دیکھا تھا کہ جب ابھی پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہوا تو بڑا شور شرابہ ہوا، تو اس کے اندر کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، ان کے جو آزاد ارکان ہیں، ان کی تعداد پھر بھی کم ہے بنسبت قومی اسمبلی کے۔ قومی اسمبلی میں اب تک جو نمبرز آ رہے ہیں وہ 81 ارکان ہیں سنی اتحاد کونسل کے، یا پی ٹی آئی کہہ لیں اس کو۔ تو یہ تو بڑا کھچڑی بھی پک سکتی ہے، ایوان مچھلی منڈی بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر جمہوری اصولوں پہ پورا اترا جائے تو پھر تو کنسٹرکٹیو اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہوتا آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں، کس کے چانسز ہیں؟ جی بالکل، ایک تو جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں یا سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں، ان میں اکثریت نئے لوگوں کی ہے جو پہلی دفعہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، اور اس میں دوسرا جو اضافہ ہے وہ لیگل بیک گراؤنڈ کے وکلا بھی ہیں، بڑی تعداد میں وکلا بھی ہیں، اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ نہیں ہے، مطلب جو وکلا ہیں یا اگر بیرسٹر گوہر بھی ہیں تو وہ وکیل بطور وکیل تھے، وہ چیئرمین آئیں گے، اور عمر ایوب ہیں وہ پہلے بھی پارٹی میں تھے لیکن مین جو لیڈرشپ تھی، ٹاپ کی لیڈرشپ آپ جس کو کہتے ہیں، اس میں نہیں تھے۔ تو پی ٹی آئی کردار تو بہت ادا کر سکتی ہے، کیونکہ 2018 میں جو پی ٹی آئی آئی پارلیمنٹ میں یا انہوں نے حکومت بنائی تو ان پر الزامات تھے کہ وہ لائے گئے ہیں۔ 2024 میں وہ الزام نہیں ہے کہ وہ لائے گئے ہیں، تو اٹ مین کہ اگر پبلک نے ان کو ووٹ دیا ہے تو وہ پبلک کے نمائندے بن کر پارلیمنٹ میں بات کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کے کردار پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ پچھلے 10 سال کا اگر تجزیہ کر لیا جائے کہ 2013 سے آنورڈ 2 حکومتیں گزری ہیں تو اپوزیشن کا رول کیسا رہا؟ اگر ہم بات کریں 2013 سے 2014 کے دھرنے تک تقریباً 1.25 سال جو ہے وہ نواز شریف مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کی جو کچن کیبنٹ تھی وہ اس کے ارد گرد ہی گھومتے تھے، پارلیمنٹ کے وہ نہیں جا رہے تھے، لیکن اپوزیشن آتی، ساری چیزیں چل رہی تھیں لیکن اتنا ایکٹیو رول نہیں تھا۔ لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ 2014 میں جو دھرنا ہوا، اس دھرنے کے پیچھے لنڈن پلان کی بات آئی،
پھر اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کی بات آئی، بہت ساری چیزیں آئی، لیکن اس وقت اپوزیشن نے اس پارلیمنٹ کو بچایا، اس وقت کی نون لیگ کی حکومت کو بچایا، وزیر اعظم کو بچایا، پھر وہ معاملات آگے چلتے رہے، نواز شریف صاحب چلے گئے، 2018 آ گیا، 2018 سے لے کر جب تک کہ 10 اپریل 2022 تک عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی حکومت رہی ہے، تو ان کی ڈے 1 سے آخری دن تک اپوزیشن کے ساتھ نہیں بنی۔ اپوزیشن جو شہباز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، وہ ہمیشہ کو پیغام دیتے رہے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بیانیہ احتساب کا ہے کہ وہ جی چور ڈاکو ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کاروائیاں کرنی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ کبھی نیب نے تمام اپوزیشن کو اندر ڈالا جیلوں میں، کبھی جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے، تو کبھی دوسرے اداروں نے، اور وہ بعد میں جتنے بھی کیسز کھلے اور عدالتوں میں پہنچے تو پتہ چلا ان کیسز کے پیچھے تو تھا ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج بھی حکومت آئے اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے محاذ کھولنا شروع کر دے تو پھر جو ہے وہ عدم استحکام ہی رہے گا۔ لیکن جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، ایک جو مستقل اور مضبوط بنیادوں پر پی ٹی آئی اپوزیشن اس وقت کر سکتی ہے، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ وہی اپریل 2022 سے لے کر میں کہوں گا کہ فروری 2024 تک پی ٹی آئی کی جس طرح بھی آپ کہیں انہوں نے ایک سخت جو ہے وہ فیز دیکھا ہے، ان کی پولیٹیکل سٹرگل کہیں نہ کہیں ہے، ان پر الزامات بھی ہیں، ان کے باقی کیسز تو عدالتوں میں چل رہے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن پر حملے ہوئے، جن پر الزامات ہیں ان کے خلاف ٹرائل بھی چلیں گے، لیکن اس دوران پوری پارٹی کا سٹرکچر ہل گیا، پارٹی ختم ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک مضبوط آواز بن سکتی ہے اگر وہ بنانا چاہے اور ایک پلاننگ کے تحت چلیں اور ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف کیونکہ جو شہباز حکومت ہے وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہوگی، وہ بھی پیپلز پارٹی اور جو ہے وہ نون لیگ مل کر جو ہے وہ یہ چلا رہے ہیں، تو اس لیے اپوزیشن ایک مستقل اور مضبوط کردار ادا کر سکتی ہے، خاص طور پر جو لیجسلیشن ہونی ہوتی ہے، جو قائمہ کمیٹیز میں جو کردار ان کا ایکٹیولی بنتا ہے وہ ان کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ آخری بات میں کروں گا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو مختلف امور جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ اس وقت کی اپوزیشن لے کے آتی تھی، کیونکہ ان کا رویہ بھی سخت تھا، پی ٹی آئی کی حکومت تھا اپوزیشن کے خلاف، تو اس وقت جو محسن شاہ نواز رانجھا تھے وہ اکثر عدالتوں میں کیونکہ پٹیشنز لے کے آتے تھے، تو ان سے میں نے سوال کیا ایک دن کہ آپ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ عدالتوں میں جو پارلیمنٹ کے امور ہیں یا ایگزیکٹو کے ہیں وہ نہیں آنے چاہیے، تو آپ خود جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، آج آپ 2018 سے پہلے یہ وہ اعتراض کرتے رہے ہیں، تو ان کا جواب پھر یہی تھا کہ کیونکہ حکومت اور اپوزیشن بالکل آمنے سامنے اور ایک دوسرے سے حساب کتاب جو ہے وہ برابر کرنے پر جو ہے وہ تلی ہوتی ہیں، تو پھر عدالتیں جو ہے وہ درمیان میں آ جاتی ہیں، پھر نہ ایگزیکٹو کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، نہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ پارلیمان کو اوورہال مضبوط بنانے کے لیے حکومت کو اپوزیشن کو سپیس دینی چاہیے، اور اپوزیشن کو بھی حکومت کو سپیس اس لحاظ سے اتنی تو دینی چاہیے کہ وہ کام جو ہے وہ کرا سکے اور یہ ایگزیکٹو اور پارلیمان کے امور جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں۔